حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام بر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسلام ایک دین ہے، اور دین وہ ہوتا ہے جو ایک مکمل نظام رکھتا ہو۔ مذہب اور دین کے درمیان فرق صرف یہی ہے کہ مذہب اس کو کہا جاتا ہے جو صرف عبادات، عقائد، اللہ کے ساتھ تعلق، ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہو، اس کا طریقہ سکھاتا ہو، اس کی تبلیغ کرتا ہو۔ اور دین، اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کچھ عبادات اور عقائد کا نام نہیں ہوتا۔ دین پوری زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہوتا ہے۔ نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کیسے دینی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، کسی کو پارٹنر کیسے بنانا ہے، پارٹنر ہو جائے تو علیحدگی کیسے کرنی ہے، کاروبار میں اصول، ضابطے، قاعدے کیا ہوں گے، سیاست کرنی ہے تو وہ کس بنیاد پر ہوگی، کن اصولوں پر ہوگی۔ گویا ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے والی سسٹم کا نام ہے دین۔ اور یہ دین کامل اور مکمل اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو اصلی دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جو ہر خامی سے، جو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کے اندر ہر بندے کے لیے زندگی کے ہر گوشے کا ایک نمونہ، اور اس کے اندر اس کے لیے ایک تعلیم موجود ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین لے کر آئے، جنہوں نے اسلام کو بطور ایک نظام، بطور ایک دین، مکمل ضابطہ حیات ہمارے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ صرف باتیں نہیں کی، انہوں نے اپنا عملی نمونہ پیش کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر رہا ہوں، اور جو میں نے کیا ہے وہ بھی تمہارے لیے حجت ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بھی حجت ہے۔ اسی لیے ہم سنت اور حدیث میں ایک عام طور پہ یہ فرق کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ حدیث ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ سنت ہے۔ دونوں دین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص نہیں تھے جنہوں نے صرف باتیں کی ہیں، آپ نے عملی نمونہ چھوڑا ہے۔ اور یہ بات ہم سمجھ چکے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کی سنت کو اپناتے ہیں اپنا فرض سمجھ کر، دین کا حکم سمجھ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم اور ایک کامل اور مکمل انسان کافر بھی مانتا ہے۔ یہودی اور عیسائی، ہندو، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان مانتا ہے، کامیاب انسان مانتا ہے، حالانکہ نبی نہیں مانتا۔ وہ ان کو وہ سارے مقام نہیں دیتا جو ہم مسلمان دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، افضل الخلق، سید البشر مانتے ہیں۔ کافر ان کو نبی نہیں مانتا، افضل الخلق نہیں مانتا، آخری نبی نہیں مانتا، لیکن یہ ضرور مانتا ہے کہ محمد آدمی کمال کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ماننے والی ہے بھی صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور انسان ایک ایسے کامل انسان تھے کہ آپ نے کسی بھی ایک عام انسان کے لیے ہر طرح کا نمونہ چھوڑا ہے۔ پوری انسانیت، یا ایھا الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اے نبی کہہ دو ساری انسانیت کو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے نبی مانو یا نہ مانو، انسان ہونے کے لحاظ سے تمہیں مجھ سے بہتر انسان نمونے کے طور پر نہیں ملے گا۔ تو انسان جو زندگی گزارتا ہے اس میں وہ شادی بھی کرتا ہے، نکاح بھی کرتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، جتنی ضروریات زندگی ہیں وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، وہ روزگار کا بندوبست کرتا ہے، وہ کماتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ لوگوں سے معاملات کرتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کامل نمونہ ہے اور بہترین انسان ہیں، تو ان کی سیرت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر ہمارے لیے یہ رہنمائی بدرجہ اتم موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گزر بسر کیسے کیا۔ ہر بندے کی زندگی کا، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 1/3 یا کئی جگہوں پر 2/3 آپ اپنے پیسے کمانے کے لیے، اپنے انکم کے سورس کے لیے آپ ملازمت کریں یا کاروبار کریں یا مزدوری کریں، آپ اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے کم از کم اس کام میں صرف کرتے ہیں کہ میں نے کمانا ہے۔
اور کئی جگہوں پر یہ دگنا بھی ہے، 16 گھنٹے بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں۔ تو زندگی کا ایک اتنا بڑا حصہ جو ایک شخص نے گزارنا ہے وہ کیسے گزارے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذریعہ آمدن، اپنا معاش، اپنا سورس آف انکم، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ اور اس بارے میں جتنی بھی غلط العام باتیں ہیں، جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمائی کو کبھی جو ہے نا وہ سیریس لیا ہی نہیں، آپ نے تو اپنے ذریعہ معاش کو کبھی اتنا سنجیدہ لیا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بس بچپن میں یتیم تھے، پھر اس کے بعد آپ کا پرسان حال کوئی نہیں تھا، مکے والوں نے نکال دیا، بے آسرا مفلوق الحال تھے، فاقہ کش تھے۔ یہ باتیں حقیقت کے بھی خلاف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی خلاف ہیں۔ آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، عبد المطلب مکہ کے سردار تھے، عبداللہ کی ذبیحے کے اوپر ایک وقت میں 100 اونٹ قربان کرنے والے، پھر عبداللہ آپ کے والد گرامی آپ کے لیے ایک بڑا بیش قیمت ترکہ چھوڑنے والے تھے، پھر آپ کے چچا تایا، آپ کا خاندان سارا تاجروں کا خاندان تھا، آپ ایک کھاتے پیتے متمول خاندان کے فرد تھے، آپ کا بچپن بھی بہترین انداز سے گزرا۔ یتیمی کی وجہ سے وہ جو ہم بات سنتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ آئیں اور باقیوں نے چھوڑ دیا، یہ سمجھ کر کے کوئی ان کو پیسے نہیں، ان کا کوئی خرچ اٹھانے والا نہیں ہوگا، وہ اس بات کی حد تک ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت میں ایسی چیزوں کا بھی بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان بن سکے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کا نتیجہ یہ نکالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غریب تھے اور مفلوق الحال تھے، نہ بچپن میں تھے، نہ اپنے لڑکپن میں تھے، نہ جوانی میں، نہ اس کے بعد کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا کہ آپ نے اپنے جیب خرچ کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے، اپنے گھر کے لیے لوگوں کی طرف دیکھا ہو، ہاتھ پھیلایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، میں کیا کروں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب، کامل اور مکمل اور ایک عظیم انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں ہی بکریاں چرائیں، اپنی جیب خرچ کے بندوبست کے لیے مکے والوں سے اجرت پر لے کر بکریاں چرائیں۔ 10 سال کی عمر میں ہی آپ اپنے تایا کے ساتھ تجارت کے لیے نکل گئے، 12 سال کی عمر میں پھر اپنے دوسرے چچا ابو طالب کے ساتھ نکل گئے، پھر اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مختلف اسفار کیے، پھر 17 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر کو پارٹنر بنایا، ان کے ساتھ تجارت کے اسفار کیے، 25 سال کی عمر تک پہنچے تو حضرت خدیجہ کے مال کو لے جا کر ان کے ساتھ مزاربت کر کے، پارٹنرشپ کر کے ان کا مال بیچا۔ اللہ اکبر، تجارت کرتے رہے۔ آپ نے تجارت کو اپنا روزگار کا، اپنا ذریعہ آمدن بنایا، اور تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے موٹے کیا اصول، ضابطے، قاعدے اپنائے وہ ہم بیان کر چکے۔ اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی، نکاح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اتنے متمول تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اثاثہ تھا، اتنی آپ کی جو انکم تھی کہ آپ نے مہر کے اندر حضرت خدیجہ کو 20 اونٹنیاں بھی دیں، اپنا سارا ولیمے کا خرچ بھی خود اٹھایا، اپنے خاندان کے ہر فرد کو ایک ایک جوڑا، عربی میں جسے حلہ کہتے ہیں، کپڑوں کا ایک جوڑا، وہ بھی ان کو ہدیہ کیا، اور سارا خرچ اپنی شادی کا خود اٹھایا۔ ہم عموماً جب بات سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال سے فائدہ اٹھایا، تو اس مال سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا اور حضرت خدیجہ کا سارا مال آپ نے اپنا بنا لیا، نہیں۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹنرشپ تھی، اور اس پارٹنرشپ میں چلتے رہے، حتیٰ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی۔ تب حضرت خدیجہ نے کہا، اب اللہ نے آپ کے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری ڈال دی ہے، اب میرا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان ہے، اس مال کو آپ استعمال کریں قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، مشکلات اور مصیبتوں کو دور، اب آپ میرے مال کو استعمال کریں۔ وہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ کر نہیں دیا تھا کہ ان بیچاروں کے پاس نعوذ باللہ کچھ ہے نہیں، میں ان کے اوپر کوئی احسان کر دوں، ان کو دے دوں۔ وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا بوجھ آن پڑا، اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کے لیے وقف کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دعوت دی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیجئے، صفا پہاڑی پر چڑھیے، سارے لوگوں کو بلائیے، ان کو دین کی دعوت دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دین کی دعوت دینے کے لیے آج کے مولوی کی طرح، میرے جیسے لوگوں کی طرح خشک اور روکھا سوکھا اور اجڑ اور اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا کہ لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان کو ڈانٹنا دھمکانا اور ان کو ڈرانا، ان کو خوف دلانا شروع کر دیا. نہیں، حضرت علی کو کہا بکری پکڑو، اس کو روسٹ کرو اور دعوت کا دسترخوان سجاؤ اور سارے لوگوں کو کھانے پر بلاؤ. اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی، جب ابھی آپ کے پاس آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نبوت جب ابھی آپ کو نہیں ملی تھی، آپ غار ہرا میں جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، گوشہ نشینی تنہائی اختیار کرتے، غور و فکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے. اس وقت بھی جب غار ہرا سے واپس آتے، صوفی نہیں ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تارک الدنیا نہیں بن گئے تھے. آپ نے یہ نہیں سوچا نہ سمجھا کبھی کہ میرا کیا دنیا سے لینا دینا، کھانا پینا کپڑا بنانا یہ سب کچھ، یہ تو معاملات دنیا کے، میرا اس سے کیا لینا دینا. جیسا کہ آج کل کے صوفیوں کا رہبانیت اختیار کرنے والا طریقہ. اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں گوشہ نشین ہوتے، واپس تشریف لاتے تو مکے والوں کے لیے لنگر چلاتے، دسترخوان چلاتے، ان کو کھانے کھلاتے. اللہ اکبر. او بھائیو، یہ کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا نا کھانے کی، یہ دین کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. ایک امام ہے، میں ان کا نام شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، انہوں نے کہا تم لوگوں کو دین کی دعوت پر تو بہت بلاتے ہو، کبھی کھانے کی دعوت پر بھی بلایا کرو. اللہ اکبر. یہ ہم لوگوں کا خاص طور پر مسئلہ ہے. یہاں اس بات کو میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں مسجد کچھ اس طرح اس حوالے سے مشہور ہو گئی ہے کہ یہ کھاتے یہاں پر دیکھیں تو کہ بڑی پکتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں ہے کہ بھئی ایویں ہی دیکھیں پکاتے رہتے، جمعے کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، درس کے بعد کھانا کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، صحابی کہتے ہیں ہم نے آپ سے جو پہلی حدیث سنی وہ کیا سنی؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جنتی جنت میں جائیں گے اور ان کا ان کی یہ خوبی ہوگی کہ وہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے، کھلا پلا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. آپ چلے جائیں کسی شادی پر، بڑی اچھی شادی پر، غریبوں کی شادی پر نہیں، دیہات میں گاؤں کے مسکینوں کی شادی پر نہیں، کھاتے پیتے لوگوں کی شادی پر چلے جائیں اور کھانا کھل جانے کے بعد لوگوں کا حال دیکھیں. بڑے بڑے سیکٹری لیول کے، بیوروکریٹ لیول کے لوگ، ہاں 21ویں 22ویں گریڈ کے سوفسٹیکیٹڈ لوگ، وہ کھانے کی ٹیبل کے ساتھ اپنی کرسی بچھا لیں گے کہ جیسے کھانا آتا جائے پہلی بوٹی گرم گرم ہر چیز میرے پیٹ میں جائے. یہ کیوں ہے؟ یہ ہرس اور یہ طمع اور یہ لالچ کیوں ہے کہ ہمارا شعور اور ہماری سوچ ابھی تک اپنے پیٹ سے اوپر نہیں اٹھ رہی. ایک قوم کی بربادی ساری اس کا ذمہ کیا ہے؟ چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ایک عام مزدور سے لے کے ہمارے حکمران تک، اس کو سوائے کھانے کے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے. جب تک لوگوں کے ذہن سے یہ روٹی کا اور یہ پیٹ بھرنے کا، سیاستدان ہے اس کو پیٹ بھرنے کی فکر ہے، مولوی ہے اس کو فکر ہے، مسجد کے اندر کوئی امام ہے اس کا، اسکول کے اندر استاد ہے اس کو، ہر جگہ پر چپڑاسی ہے، کلرک ہے، استاد ہے، افسر ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، روٹی روٹی روٹی، کھانا کھانا. اللہ اکبر. کھانے کی فکر سے جب بندہ اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے تو پھر اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، دماغ میں پیٹ کی گیس چڑھنا بند ہو. تھوڑی سی بات سخت نہ کسی کو لگ جائے، یہ پیٹ کے اندر بھرا ہوا گند، اس کی گیس دماغ کو چڑھنی بند ہو تو دماغ کچھ سوچے، ویژن آئے، اس کے اندر شعور آئے، وہ کچھ بڑا کرنے کا سوچے. ہمارا تو پیٹ بھرنا سب کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں من حیث المجموع قومی سطح پر یہ شعور دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس بنیادی ضرورت کو سمجھا کہ لوگوں کو کھلا پلا کر، ان کا پیٹ بھر کر، ان کی یہ بنیادی ضرورت پوری کر کے ان کو دین کی دعوت دی جائے. اور یہ بڑا افیکٹو ہے. جب آپ کسی بھی بندے کو دین کی دعوت دینے کے لیے بلاتے ہیں اور اس سے پہلے آپ اس کی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ آپ کی بات سننے پر بھی تیار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے تب بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور جب آپ نے پہلا وحی آنے کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کا پہلا آپ نے پروگرام رکھا، اس میں بھی آپ نے حضرت علی کو کہا کہ لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ. یہ بات میں اس ضمن میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا کمانے والے تھے اور بہت اچھا خرچ کرنے والے بھی تھے. یہ بھی ایک ضروری چیز ہے.
بہت سارے کمانے والے، اچھا خوشحال ان کا ذریعہ آمدن ہونے کے باوجود وہ خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے، وہ کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کماتے بھی اچھا تھے، کھلاتے بھی اچھا تھے، خرچ بھی اچھا کرتے تھے۔ آپ سخیوں میں سب سے بڑے سخی تھے اور متمولوں میں سب سے زیادہ متمول تھے۔ یہ وہ وقت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کا۔ اس سارے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذریعہ روزگار تجارت کو بنایا بنیادی طور پر۔ کچھ عرصہ کے لیے آپ نے بکریاں وغیرہ بھی چرائیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ تقریباً یہ سنت رکھی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کسی نہ کسی وقت میں بکریاں چرانے کا یا تنہائی میں کہیں پر اس کو کسی صحرا میں کسی جگہ پر بٹھانے کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ اس سے شخصیت کے اندر ایک بڑا نکھار آتا ہے۔ اس کے اندر لیڈر بننے میں بندے کو جو کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ بہت ساری کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، صبر، حوصلہ، اور جو ہے جانور کو کس طرح سے اس کو سنبھالنا ہے، یہ ساری باتیں ایک لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسرسائز تقریباً ہر نبی کو کرائی ہے۔ ہر نبی نے مختلف روزگار کے ذریعے اختیار کیے، کسی نے ترخان کا پیشہ اپنایا، کسی نے لوہار کا پیشہ اپنایا، کسی نے کپڑے کی تجارت کی۔ مختلف انبیاء نے مختلف قسم کے کام کیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، نبوت کا بوجھ آ گیا، ایک مکمل ذمہ داری نبوت کی آپ کے اوپر پڑ گئی۔ اب یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ غلط فہمی لاحق ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی تنگی میں گزری۔ مکہ کے جو 13 سال تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا اس سارے پر مکے کے لوگوں نے دشمنی تھی، لڑائی تھی کہ یہ دین کی دعوت دیتا ہے، یہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ آپ کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا، آپ کے لیے تجارت کے راستے، کاروبار کے راستے مسدود کر دیے۔ قصہ مختصر کہ آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ 3 سال تک نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کا سارا خاندان بنو ہاشم، اس سارے کو شیب ابی طالب کے اندر ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا کہ جو خاندان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہا ہے، اور سارا خاندان اس وقت اپنی خاندانی عصبیت میں جو لوگ اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایک گھاٹی کے اندر، اس ایک وادی کے اندر محصور ہو گئے، اور پورے مکہ کا یہ مقاطعہ تھا، بائیکاٹ تھا کہ کھانے کا ایک نوالا بھی ان تک نہ جائے، اور جو کوئی بندہ ان تک کوئی چیز پہنچاتا ہوا مل جاتا اس کو سزا دیتے، اس کو جرمانہ کرتے اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے۔ تو گویا ان حالات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رستے مسدود کر دیے گئے، اور آپ کے اوپر سخت آزمائش، آپ کی جان کے درپے ہو گئے، آپ کے سارے جتنے اسباب اور وسائل تھے ان کے ذرائع روک دیے گئے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مکے کا وقت تھا وہ آزمائش میں اور مشکل میں کاٹا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جیسے جانثار اور حضرت خدیجہ جیسی وفادار بیوی اور حضرت فاطمہ جیسی پیار کرنے والی بیٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دیگر صحابہ کرام، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اور تعداد بڑھتی رہی اور یہ چیز کم ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اے میرے محبوب، آپ کیسے نبی بننا چاہتے ہیں؟ یہاں وہ فرق ہے جو سمجھنے کا ہے۔ آپ کیسے نبی بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سلیمان اور داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کے لیے ایسا بندوبست فرما دوں گا کہ آپ کی بادشاہت کی مثال ہوگی، آپ کی شان و شوکت کی مثال ہوگی، اور آپ کا دبدبہ اور رعب اور آپ کا وقار اور دنیا کی ہر چیز آپ کے لیے وافر ہوگی۔ کیا آپ ایسے بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، یا آپ مسکین میرے بندے، آپ اللہ کے بندے اور رسول بننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرا غلام، تیرا خادم، تیرا عاجز اور مسکین بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نبی نہیں بننا چاہتا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجز اور جو مسکنت اختیار کی یہ اختیاری تھی، جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش سے اور سوچ سمجھ کر اس چیز کو اختیار کیا کہ اب مجھے ہر اس بندے کے لیے نمونہ بننا ہے جو غریب ہے یا امیر ہے،
جو کھاتا پیتا ہے یا نہیں کھاتا پیتا، جو بھوکا ہے یا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہر بندے کے لیے جب میں نمونہ ہوں تو مجھے ہر بندے کے لیے ایک مثال پیش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فقر کو اختیار کیا، آپ کا فقر اختیاری تھا۔ آپ چاہتے تو آپ بہترین کامیاب تاجر تھے۔ میں آپ کو بتا چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپوئر، آپ کی ٹریڈنگ کا لیول، آپ کی تجارت کا لیول اس وقت کے لوگوں میں عظیم الشان تھا۔ آپ چاہتے تو اس ایکسپوئر کو استعمال کرتے، اپنی ان سٹریٹجیز کو، ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے، اور آپ اس سے بہترین تاجر بن کر اور بڑے کامیاب تاجر بن کر اور بڑے عظیم الشان آدمی بن کر نکلتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا اور آپ نے دعا کی، اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہم اجعلنی مسکینا، اللہ مجھے بھی مسکین بنا، مسکینوں کی محبت مجھے عطا فرما، قیامت والے دن مجھے اٹھانا بھی مساکین میں سے۔ کیوں؟ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ان کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھائیوں ایک بات کو یہاں سمجھیے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے جان بوجھ کر سادگی اختیار کرنی ہے، میں نے فقر اختیار کرنا ہے، اور دنیا فتنہ ہے، میں نے پیسہ نہیں کمانا، میں نے مال نہیں کمانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ فقر اپنی ذات پر تو طاری کرو، یہ آزمائش، یہ اپنے آپ کو تو اس کام کے لیے پیش کرو کہ بھئی میں مسکین رہوں گا، میں اچھا کپڑا نہیں پہنوں گا، میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں، جو میرے پاس ہوگا میں لٹا دوں گا، لیکن اس مصیبت میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو شامل کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے، جو بندہ غریب ہو نا، مسکین ہو، اپنی سستی، کاہلی، اپنی لاپرواہی، اپنی غیر ذمہ داری اور اپنے سارے جو ہے نا اس نقص کو، اپنی شخصیت کے عیب کو چھپانے، اور جی ہم تو سادہ اچھے، ہم تو بس مسکین اچھے، ہم تو بس، ہم دنیا بڑا بڑا فتنہ ہے جی، ہم تو بس۔ اور وہ بھگتتا کون ہے؟ صوفی صاحب خود نہیں بھگت رہے، بھگت ان کے بچے رہے ہیں، بھگت ان کی بیگم رہی ہے۔ بیگم کو روٹی، دودھ، گھر میں انڈا، سالن، راشن لا کر دینے سے، بھائی اللہ کی بندی دیکھ، ہم مسکین اچھے، ہم دنیا کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو فقر کو اختیار کیا، اپنے لیے تو مسکینی کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو یہ پسند کیا کہ آپ نے اپنے پاس ایک درہم اور ایک دینار نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے لیے تو یہ پسند کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ کے ترکے کے اندر سوائے ایک پیالے کے اور ایک چادر کے، یا ایک زرہ جو وہ بھی رہن رکھی ہوئی تھی، یا چند تلواروں کے، ایک خچر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ دنیا کا نہیں چھوڑا۔ یہ آپ نے اپنے لیے تو اختیار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو پراپرٹی بھی دے رکھی تھی، اونٹنیاں بھی دے رکھی تھیں۔ ہر بیوی کے لیے مختلف اونٹنیاں تھیں، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 1، اور ان بیویوں کو یہ پورا اختیار تھا کہ تم ان اونٹنیوں کا دودھ، ان کو بیچنا، ان اونٹنیوں سے جو بچہ اونٹ ہوگا ان کو بیچنا، خریدنا، اور یہ جو زمین تمہیں دے رکھی ہے، اس زمین سے جو آمدن آئے، کھجور کی آئے، کسی اور چیز کی آئے، اس زمین کو بیچنا، رکھنا، یہ تمہاری پراپرٹی ہے، یہ تمہارے جیب خرچ کا بندوبست ہے، یہ تمہارا گھر چلانے کا بندوبست ہے۔ میں تمہیں اس چیز میں اپنے ساتھ نہیں باندھتا کہ میں سوکھی روٹی کھاؤں گا تو تم بھی سوکھی کھانا، میں بھوکا پیاسا رہوں گا تو تم بھی رہنا، میں روزے سے رہوں گا تو تم بھی رہنا، میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں تو تم بھی نہ کھانا، میں اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دوں گا تو تم بھی لٹا دینا۔ اپنے گھر والوں کے لیے خیرکم خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے، اللہ کے نبی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں سب سے اچھا ہوں۔ اور سب سے اچھا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ جو بندوبست ہے، یہ جو ان کے لیے کھانے پینے کا، راشن کا، کچن چلانے کا، روزی روٹی کا، ان کا جو بندوبست ہے، ان کی گزر بسر کا، یہ ان کا موافق ہونا چاہیے۔ بہت شان و شوکت والا، بہت عیش و عشرت والا اگرچہ نہ ہو، لیکن جو ان کی گزر بسر اور ان کی ضروریات پورا کرنے والا ہو، کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، معاش کا ایک مختصر خاکہ جو ہم نے پچھلے 2 جمعات کے اندر بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سیرت کے اس حصے کو اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمدللہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے اندر یہودی غالب تھے، اور یہ اس کی کیا اسباب اور وجوہات ہیں وہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بیان کریں گے۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور انہوں نے اپنے علاقے کے اندر ایک بازار بنا رکھا تھا جو مدینہ کی ساری ٹریڈ کا، تجارت کا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ساتھ جو سب سے پہلے کام کیے بڑے بڑے، ان میں ایک کام یہ کیا کہ کوئی مسلمان بنو قینقاع کے بازار میں جا کے تجارت نہیں کرے گا، اس بازار میں جا کے اپنی دکان نہیں کھولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار بنایا جس کا نام رکھا سوق المدینہ، اور اس بازار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے انسٹرکشنز SOPs جاری کر دیں۔ کہا اس بازار کی حد بندی کوئی نہیں ہوگی، اس بازار میں دکان کھولنے والے سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا، ٹیکس فری زون بنا دیا، اور اس کی حد بندی سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنا رہے تھے نا، وہیں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق المدینہ بھی بنا رہے تھے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو کھڑا کر رہے تھے، اسٹیبلش کر رہے تھے، وہیں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول اور ضابطے بھی متعین کر دیے۔ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن ساری، پالیسی ساری دے دی۔ اور پھر اس بازار کے اندر جب مسلمانوں نے دکانیں کھولی، وہ واقعہ آپ کو میں انشاءاللہ یہ آگے مزید اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگے بڑھ کر پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے روزگار کے لیے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے تجارت کے ذرائع کو کس طریقے سے اختیار کیا، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن یہاں ایک بات جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے وہ بیان کرنا رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں پھر چکر لگایا کرتے تھے۔ اس بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے تو فقر اختیار کیا، خود اپنے لیے تو آپ نے تجارت کا یا باقی ساری چیزوں کا، روزگار کا سلسلہ آپ نے روک دیا، اور خود صرف اور صرف دین کی تبلیغ، اشاعت اور جہاد اور دیگر ساری سرگرمیوں میں لگ گئے۔ آپ اس بازار میں چکر لگایا کرتے تھے اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ وہ بہت ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں کہ وہ کھجوروں میں ہاتھ ڈالا، کھجوریں گیلی تھی، اس کو کہا کہ بھئی یہ کھجوریں نیچے گیلی ہیں، اوپر خشک ہیں، ان کو اکٹھا کر کے رکھو، اور بھی بہت سارے۔ اس بازار میں جاتے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ کام نہ کرو۔ مدینہ کے اندر یہ جو لوگ، جب مسلمانوں نے یہودیوں کے مقابلے میں بازار کھڑا کر لیا اور اپنی ایک مارکیٹ کھڑی کر لی، تو یہ مدینہ کے لوگ ان لوگوں کو، مسلمانوں کو سمسار کہتے تھے۔ سمسار یعنی اچھا لفظ نہیں ہے، جیسے ہم اردو میں جس کو دلال کہتے ہیں، کمیشن ایجنٹ، کہ یہ ان کا کیا ہے، یہ ادھر سے مال پکڑتے ہیں ادھر بھیج دیتے ہیں، تو ان کو سمسار کہتے تھے، سماسرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو جیسے یہ بات پتہ چلی، آپ نے فوراً کہا، آپ نے کہا لیس انتم سماسرہ یا معشر التجار، تھوڑا ڈگنیٹی کے ساتھ رہو، اپنے سیلف اس پر کمپرومائز نہ کرو، تم دلال نہیں ہو، تم تجار ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائی۔ تو مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیکن ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو یہ نظریہ دیا کہ تمہارے لیے بہترین ذریعہ روزگار تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے اس میں رکھے ہیں، اس کو اختیار کرو، اس کو بناؤ۔ اس کی وجہ سے دین کے غلبے کا، جہاں اور بہت سارے ذرائع ہیں، دعوت اور تبلیغ ہے، جہاد ہے، اور چیزیں ہیں، آج دنیا میں مسلمانوں کی ساری بے بسیوں کی مصیبت کیا ہے؟ ملٹی نیشنل ٹریڈ، ملٹی نیشنل کمپنیز، ملٹی نیشنل انڈسٹریز، ساری عیسائی اور یہودی کے ہاتھ میں، اور مسلمان بیچارہ پس رہا ہے۔ اگر ٹریڈ مسلمان، اور مدینہ میں آتے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر سارے کام کیے، ساتھ یہ کام بھی کیا کہ ٹریڈنگ پر ہولڈ، مارکیٹ پر ہولڈ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ بر صغیر میں بھی مسلمان جو پیچھے رہا، بنیے کے ہاتھ میں سی ساری ٹریڈنگ، بنیے کے ہاتھ میں مارکیٹ کا کنٹرول تھا، مسلمان پیچھے رہ گیا۔ آج یہودی کے ہاتھ میں ہے، مسلمان پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہماری قیادت کو، ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور دنیا میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اور اتنے ملک، اتنے وسائل، اتنے بڑے بڑے لوگ، اللہ ان کو یہ سمجھ اور ان کو یہ شعور عطا فرمائے کہ وہ امت کے اندر یہ شعور بیدار کریں۔ MBA کرا کے، لم سے پڑھا کے، IBA سے نکال کر ان کو بڑی بڑی ڈگریاں دینے کے ساتھ ان کو یہ حوصلہ بھی دیں کہ جاؤ مارکیٹ میں جا کے لڑو، فائٹ کرو، اپنا بزنس کرو، اپنی تجارت کرو، حلال کماؤ اور دنیا پر چھا جاؤ۔
اللہ رب العالمین اس ملک کے حال پر رحم فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ گھروں کے اندر برکتیں اور آسانیاں نازل فرما، اللہ ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما، بے روزگاری بد امنی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔